میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، میرا آج کا موضوع اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ آج میں آپ کو اسلام کے 5 ارکان میں سے دوسرا اہم رکن نماز کے فرائض، واجبات اور اس کا عملی طریقہ عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے نماز ہم پر فرض کی گئی ہے اور ہر بالغ مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز سے نہ صرف ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں بلکہ آخرت میں یہی نماز ہمارے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنے گی، اور یقیناً نماز کی پابندی کرنے والا آخرت میں سرخرو ہو جائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نماز صحیح طریقے سے بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا، اس طرح کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں، معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی اٹھا لیتا ہے، مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا، اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں۔ اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے۔ میری آج کی یہ ویڈیو خصوصاً میری تمام مسلمان بہنوں کے لیے ہے، تو آئیے خواتین کی نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ برائے مہربانی بہت زیادہ غور سے سنیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح فرمائیے۔ نماز کے لیے باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑی ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیے اور چادر سے باہر نہ نکالیے۔ ہاتھوں کی انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی نارمل حالت میں ہوں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ ہو۔ اب جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ بہتر ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیے۔ اب ثنا پڑھیے، پھر تعوذ اور تسمیہ پڑھیے یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ، پھر مکمل سورہ فاتحہ پڑھیے۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیے، پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سی بھی ایک سورت مثلا سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ رکوع میں تھوڑا جھکیے یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیجئے اور گھٹنوں کو نہ پکڑیے، اور انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیے، مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کیجئے۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھیے، پھر تسمیہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھی کھڑی ہو جائیے۔ اس کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر ہاتھ، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی صرف نوک نہیں بلکہ ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے، نظر ناک پر رہے۔ سجدہ سمٹ کر کیجئے یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیجئے، اور دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے۔ اب کم از کم 3 بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیے، پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں، دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیجئے، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم 1 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے،
پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے۔ یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیے اور پہلے کی طرح رکوع اور سجدے کیجئے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال لیجئے اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیے۔ 2 رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدہ میں تشہد پڑھیے یعنی التحیات۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے اور چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے اور اشہد اللہ کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، پھر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتی ہوئی کھڑی ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہی ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں۔ باقی افعال اسی طرح بجا لائیے اور اگر سنت اور نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیمی پڑھیے، پھر کوئی سی دعائے معصورہ پڑھیے، پھر نماز ختم کر کے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ اسی طرح اس طریقہ نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے، اور بھول کر چھٹ جانے پر سجدہ سہو واجب، اور بعض سنتیں موقدہ ہیں کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ ہم نے خواتین کی نماز کا طریقہ جانا، آئیے اب نماز سے پہلے کرنے والی کچھ احتیاطیں بھی سیکھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ نمازی کا بدن، لباس اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہی ہیں اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اور اسلامی بہنوں کے لیے ان 5 اعضاء یعنی منہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازم ہے۔ البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتی کے بقول یہ نماز درست ہے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے یا جلد کا رنگ ظاہر ہو تو نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے وضو کی شکل و صورت اور گولائی وغیرہ معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس وضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے تو بدرجہ اولی ممانعت۔ بعض اسلامی بہنیں ململ وغیرہ کی باریک چادر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، اور ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے۔ ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ اوقات مکروہہ ہوتے ہیں جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1 طلوع آفتاب سے لے کر کم از کم 20 منٹ بعد تک۔ نمبر 2 غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ پہلے۔ نمبر 3 نصف النہار یعنی زہوۃ الکبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک۔ ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا۔ ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لے، البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھنے میں ضرور مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ وہ ہمیں نمازوں کی محبت عطا فرمائے اور پابندی کے ساتھ صحیح وقت پر صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔